اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، اگر لوگوں سے ان کی پسندیدہ غذا کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے کہ ان کے مرغوب پکوان میں ایک جز مشترک ہوگا اور وہ ہے چکن، کیونکہ یہ سفید گوشت دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ اسے پکانا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ گوشت ہر چھوٹے بڑے دسترخوان کی زینت ہوتا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم چکن کے جو نقصانات بتانے جا رہے ہیں انہیں سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اگلی بار چکن کھانے سے پہلے آپ ایک دفعہ سوچیں گے ضرور۔ سب سے پہلے اگر ہم اس چکن کی افزائش پہ نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک فارمی چوزا صرف 1.5-2 ماہ میں مکمل مرغی کے سائز کا ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دیسی چوزا تو 6 ماہ میں مرغی جیسا بنتا ہے، تو پھر یہ فارمی مرغی کس طرح اتنے کم عرصے میں دیسی مرغی کے مقابلے میں پہنچ جاتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ فارمی چوزے کو جو غذا دی جاتی ہے اس میں ایسے ہارمونز اور کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جو ان کی افزائش کو غیر فطری بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی فیڈ میں مختلف جانوروں کا خون جو کہ مذبح خانوں سے ملتا ہے، جانوروں کی آلائشیں اور مردار جانوروں کا گوشت بھی اس فیڈ میں شامل کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک نجی ٹی وی چینل نے لاہور کے مذبح خانوں پر ایک دستاویزی فلم پیش کی تھی جس میں ان فارمی مرغیوں کی خوراک کے بارے میں دکھایا گیا تھا۔ اس خوراک کا بیشتر حصہ خون، آنتیں اور دیگر فضلات پر مشتمل ہوتا ہے، جس کو کھا کر یہ نومولود چوزے 6 سے 8 ہفتوں میں ہمارے پیٹ میں پہنچنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ یہ چوزے بڑے ہونے کے باوجود بھاگنے اور اڑنے سے قاصر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا جسم پھولا اور سوجا ہوا ہوتا ہے جو کہ اسٹیرائڈز کا کمال ہے۔ اس طرح کے اسٹیرائڈز باڈی بلڈر اور پہلوان استعمال کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کی آخری عمر بستر پر گزرتی ہے، جبکہ فارمی مرغی کے مقابلے میں دیسی چوزا جو کہ 6 سے 8 مہینوں تک چوزا ہی رہتا ہے، جس کو پکڑنا چاہیں تو بڑے آدمی کو بھی پسینہ آ جاتا ہے، جبکہ فارمی مرغی کو ایک بچہ بھی آسانی سے پکڑ لیتا ہے۔ ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ چکن کی چھاتی خطرناک بیکٹیریا سے آلودہ ہوتی ہے، جبکہ دنیا بھر میں خریدے گئے کچے چکن کے ٹیسٹ سے پتہ چلا ہے کہ 97% چکن بریسٹ کے نمونے میں ایسے بیکٹیریاز موجود ہیں جو آپ کو بیمار کر سکتے ہیں اور آپ خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جن میں ای کولی انٹروکوکس اور سالمونیلا نامی بیماریاں شامل ہیں، جو آپ کی آنتوں میں جا کے آہستہ آہستہ انفیکشن کو بڑھاتے ہیں اور آپ شدید بیمار ہو جاتے ہیں۔ دوستو، واضح ہے کہ برائلر مرغی میں سب سے عام خطرہ ای کولی نامی بیکٹیریا کا ہے، جو کہ کئی بیماریوں کے خلاف ہمارے جسم کی قدرتی قوت مدافعت کو بھی کم کر دیتا ہے۔ ای کولی بیکٹیریا کا سب سے نچلے درجے کا نقصان اس کی وجہ سے فوڈ پوائزننگ کا ہونا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بیکٹیریا اس سے بھی زیادہ بدترین حالات کا موجب بن سکتا ہے۔ ای کولی بیکٹیریا صرف ہماری قدرتی قوت مدافعت کو ضرر نہیں پہنچاتا، بلکہ یہ ان بیماریوں سے جن کا اب آپ شکار ہیں ان کے خلاف لڑنے میں آپ کی مدد کرنے والی اینٹی بائیوٹک صلاحیت کو بھی کم کرتا ہے۔ اسی طرح فارمی مرغی کا گوشت تیزی سے چھاتی اور پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ بھی بن رہا ہے، کیونکہ برائلر مرغی کو اس قدر جلدی بڑھنے کے لیے آرسینک کھلایا جاتا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب کی مانند ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یا ہر 2 دن بعد برائلر چکن کھانے سے ہمارے جسم میں سنکھیا بن جاتا ہے، جس کے بعد خواتین میں یہ بریسٹ کینسر کا سبب بنتا ہے اور مرد اس کی وجہ سے پروسٹیٹ کینسر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے باڈی بلڈرز اور فٹنس فریکس جو بوائلر چکن بہت بڑی مقدار میں کھاتے ہیں، ان میں خطرناک حد تک کینسر کا مرض عام ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر حضرات اور پولٹری کے ویٹنری ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ برائلر کا گوشت کھانے سے کینسر کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ برائلر مرغ کی تیار ہونے والی خوراک میں ایسے اجزاء شامل ہیں جو اس کے گوشت میں سرائیت کر جاتے ہیں اور گوشت میں آرسینک کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ برائلر مرغی کی کلیجی انتہائی خطرناک ہے، جس میں آرسینک کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جس سے مثانے، گردے، جگر، معدے اور سکن کا کینسر ہونے کے انتہائی مواقع ہیں۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کا مرض بھی برائلر مرغ کھانے سے تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چوتھا شخص ہیپاٹائٹس کا شکار ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ پولٹری فارمز میں 2/3 ایسی مرغیاں پائی جاتی ہیں جن میں ایسے بیکٹیریا ہیں جو موجودہ دور میں پائی جانے والی اینٹی بائیوٹکس کے استعمال سے بھی نہیں مرتے۔ اس بیکٹیریا کو میڈیکل کی زبان میں ایکسٹینڈڈ ایکسٹیزم بیٹا لنکامیز کے نام سے پکارا جاتا ہے، جو پینسلین اور اس جیسی دوسری ادویات کو بے اثر بنا دیتی ہیں، اور جب ہم برائلر کا گوشت کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں پیدا کرتے ہیں،
जिस के बाद इन बीमारियों पर अदवियात बे असर हो जाती हैं और लोग मुतद्दी बीमारियों का शिकार होकर मरना शुरू हो जाते हैं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में सैल्मोनिया बैक्टीरिया भी पाया जाता है, जो इंसानों में दिल के अमराज और दूसरी बीमारियों का बायस बन रहा है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन फार्मी मुर्गियों में इतनी बीमारियां क्यों पाई जाती हैं। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि जिन शेड्स में ये मुर्गियां रखी और पाली जाती हैं, वहां पर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से मुर्गियों में रानीखेत, तपे मुहर्का, इसहाल, सांस की बीमारियां और बर्ड फ्लू जैसी इंतहाई खतरनाक बीमारियां फैलने का खतरा होता है। और जब इन गंदे शेड्स में मुर्गियां बीमार होती हैं, तो ये शेड के शेड खाली हो जाते हैं। इन बीमार मुर्गियों को कानूनन तल्फ करने के अहकामात हैं, मगर इन्हें ज़िबा करके इंसानों को खिला दिया जाता है, जिससे ये अमराज इंसानों में मुंतकिल हो रहे हैं और तेजी से फैल रहे हैं। अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो आने वाले वक्त में कैंसर, हेपेटाइटिस और दूसरे अमराज तेजी से बढ़कर इंसानों को मौत के मुंह में धकेल देंगे। इस हाई प्रोटीन वाले सफेद गोश्त के मजीद नुकसानात की बात की जाए तो इस गोश्त में मोटापा, जिस्म पर चर्बी, खास तौर पर गुर्दों और जिगर पर बुरे असरात और जोड़ों का दर्द और हड्डियों का भुरभुरा हो जाना शामिल है। जबकि स्टीरॉइड्स मुर्गियों का गोश्त खाने की वजह से जिस्म का मुदाफती निजाम शदीद कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आए दिन बीमार रहना एक मामूल बनता जा रहा है। ऐसे ममनुआ इंजेक्शन जो बेचने से पहले इन ब्रायलर मुर्गियों में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं और बहुत बड़े कातिल हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आलमी सतह पर इस मसले को मौजूए बहस बनाया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि ब्रायलर मुर्गियों को दी जाने वाली ग़िज़ाई अज्जा इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और ब्रायलर मुर्ग इंसान की न सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करता है, बल्कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से निज़ाम मुदाफ़त को नाकारा हो जाने के अलावा दीगर मोहलिक बीमारियों के खतरात के इंकिशाफ ने भी अवाम में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। आलमी इदारे सेहत ने ब्रायलर मुर्गी में पाए जाने वाली बीमारियों और इसके इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के मुतल्लिक कई साल कबल इंकिशाफ किया था और अब कई तहकीकी इदारों की जानिब से इस बात की तौसीक की जा रही है कि पाकिस्तान में ब्रायलर मुर्गी में मुख्तलिफ अकसाम की बीमारियां पाई जा रही हैं और इन बीमारियों के तदारुक का वाहिद हल सिर्फ ब्रायलर के इस्तेमाल को तर्क करना ही है। बताया जाता है कि ब्रायलर मुर्ग के इस्तेमाल में रिकॉर्ड कमी देखने में आई है और सरकारी सतह पर भी इस बात को महसूस किया जा रहा है। मुर्गी की तिजारत से वाबस्ता ताजरीन का कहना है कि बड़े सनती इदारे जो ग़िज़ाएं ब्रायलर मुर्ग को दे रहे हैं, इनके मनफी असरात छोटे ताजरीन पर मुरतब हो रहे हैं और इन्हें शदीद कारोबारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर ब्रायलर मुर्ग से पैदा होने वाली बीमारियों और इसे दी जाने वाली खुराक की तरफ तवज्जो ना दी गई तो लोग बीमार होकर मौत की जानिब बढ़ते रहेंगे और हमारी आने वाली नस्ल भी बीमारियों का शिकार होकर मौत का शिकार हो जाएगी। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि ब्रायलर मुर्ग को दी जाने वाली खुराक पर फिलफौर तवज्जो देकर इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद बनाया जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसान को हर तरह की वबाओं और बीमारियों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख और सुनकर थोड़ा सा सबक हासिल कर सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।